میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کے ترجمے پڑھنے پر کیوں پابندی لگائی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ فتویٰ دی رکھی ہے کہ عام لوگ قرآن مجید کے ترجمے کو نہ پڑھیں، پڑھنا حرام ہے۔ ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا؟ تو میں نے یہ بتایا کہ اگر عام لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے تو قرآن کو اور اسلام کو سمجھ جائیں گے، اور ان کی جو ان گھڑت جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں وہ بند ہو جائیں گی، ان کی روزی بند ہو جائے گی۔ اب میں بات کروں گا تعویذات کی کہ ان لوگوں نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو اولاد کی تنگی ہو، قحط سالی پڑ جائے اور رزق کی تنگی ہو اور گھریلو مسائل ہوں تو آپ کو یہ لوگ عامل، پیر اور مولوی تعویذات قرآن مجید لکھ کر اور شفا لکھ کر آپ کو دیتے ہیں کہ یہ تعویذ گلے میں لٹکائیں اور شفا کو پئیں تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا اس کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے؟ پہلے یاد رکھنا کہ قرآن مجید شفا ہے، لیکن اس بندے کے لیے، اس انسان کے لیے جو قرآن مجید کو جو پڑھے ترجمے سے اور تفسیر سے، قرآن مجید کے جو احکام ہیں اس پر عمل پیرا ہوگا، اس پر عمل کرے گا تو ہی اس کے لیے شفا ہے۔ جس طرح شہد شفا ہے، لیکن اس کے لیے جس نے شہد کو پیا، اگر کوئی شہد کی ایک بوتل گلے میں لٹکا لے، کیا شفا ہوگی؟ نہیں ہوگی، جب تک کہ شہد کو نہ پیے گا۔ تو اس طرح قرآن مجید بھی شفا ہے، لیکن اس بندے کے لیے جو قرآن مجید کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ تو دوستو، یہ جو تعویذات کر کے دیتے ہیں، قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہے اور قرآن مجید ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آئیے ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارے 29 سورہ نوح آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پس میں نے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، پس میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہے گا۔ خوشحالی کے حصول کے لیے اور استغفار کی فضیلت میں آیات، احادیث اور آثار۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ مقاتل نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت طویل عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش کو روک لی اور 40 سال تک ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اس سزا کی تدارک کے لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے شرک اور کفر پر اپنے رب سے توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے سے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے سے اللہ کی رحمت، وسعت، کشادگی حاصل ہوتی ہے، اور اس پر حسب ذیل آیت دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمینوں کی برکتیں کھول دیتے۔ حضرت عمر لوگوں کو نماز استسقاء پڑھانے کے لیے نکلے، آپ نے استغفار کرنے کے اوپر اور کچھ زیادہ نہ کیا، حتیٰ کہ آپ واپس آ گئے، یعنی آپ نے صرف استغفار اور توبہ۔ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو بارش کی طلب کے لیے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے صرف استغفار اور توبہ کی دعا تو نہیں فرمائی؟ آپ نے فرمایا میں نے حاجت برآری کے ان آلات سے بارش کو طلب کیا ہے جن سے بارش ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھی برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ تعالیٰ اموال، مالوں کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور ربیع بن سبی بیان فرماتے ہیں کہ حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور قحط سالی کی شکایت، آپ نے فرمایا استغفار اور توبہ کریں۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے فقر، مسکینی اور محتاجی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ استغفار اور توبہ کریں۔ تیسرا شخص آیا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، آپ نے فرمایا استغفار کریں۔ چوتھا شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرے باغات خشک ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار اور توبہ کریں۔ لوگوں نے عرض کیا صاحب آپ کے پاس مختلف لوگ مختلف شکایت لے کر آئے، لیکن آپ نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ توبہ اور استغفار کریں۔ آپ نے فرمایا یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی
بلکہ میں نے ان قرآن کی ان آیات سے استدلال کیا ہے جو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، توبہ اور استغفار کریں۔ یاد رکھنا قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہو، آپ پر رزق تنگ ہو گیا ہے، آپ کی روزی میں برکت نہیں ہے، آپ کے گھروں مسائل ہیں اور قحط سالی پڑ گئی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی مصیبتیں آپ پر پڑ گئی ہیں، تو آپ کو ان ملاؤں، پیروں اور عاملوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے حکم کے مطابق آپ اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں، اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں، آپ پر جو احکام فرض کیے گئے ہیں وہ ادا کریں، اور آپ کو جس کام سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائیں، اور جو آپ نے کام کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، فرض احکام چھوڑے ہوئے ہیں، ان سے توبہ کریں، استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت بھی فرمائے گا اور آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کی جو دنیاوی مصیبتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت فرمائے گا۔